الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، اللہ رب العالمین نے اپنے بندے کو رنج میں، غم میں، الم میں، تکلیف میں، ہنسی میں، خوشی میں، ہر حال میں اپنا ذکر کرنے کا حکم دیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا ادعونی استجب لکم، مجھی سے تم دعا کرو، میں ہی تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ یہ رب کائنات کا فرمان ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ رب العالمین اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ یقیناً اللہ رب العالمین ہی تمام تر کائنات کے لیے کافی ہے۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، عرش بری کا مالک وہی تمام تر مشکلوں کو دور کرنے والا، مشکل کشا، حاجت روا ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض، یہ رب کائنات ہی کی ذات ہے جو سب کی دعاؤں کو، التجاؤں کو، فریادوں کو سنتی ہے، سب کی مشکلوں کو، حاجتوں کو اور تمام تر تکالیف کو دور کرتی ہے۔ اس کے باوجود یہودیت نے ایک چولا پہنا، اس چولے کا نام شیعہ ہے، رافضہ ہے، سبائی ہے، مجوسی ہے۔ اس نے دین توحید، دین اسلام کو مٹانے کے لیے ناد علی کا ایک ملمع کیا ہوا، چون چون کا مربع بنایا ہے، اور کہا ہے کہ جب خیبر کی جنگ فتح ہوتی نظر نہ آئی اور لشکر اسلام میں مایوسی پھیلنے لگی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ اللہ آپ کو سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ یا تو میں فرشتوں کی فوج بھیج دوں اور تمہارے لیے جنگ فتح کر دوں، یا پھر علی کو مدد کے لیے بلا لیں۔ حضرت ختمی المرتبت چونکہ سلطان النصیرہ کو پہچانتے تھے، اس لیے انہوں نے بلا توقف کہا میں علی کو اختیار کرتا ہوں۔ جبریل علیہ السلام نے کہا اچھا آپ علی کو اختیار کرتے ہیں تو پھر کہیے ناد علی مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب، کل ہم وغم سینجلی بعلی بعلی بعلی، بحوالہ کشف المودہ، کشف المودہ از علامہ سید بار نثار زیدی، شیعی، رافضی، مجوسی، لعنتی۔ دیکھا آپ نے یہ جتنے ناد علی مظہر العجائب کہنے والے ہیں یہ تمام کے تمام نجس، پلید اور ناپاک ہیں۔ علی رضی اللہ عنہ مشکلات میں جب بھی پھنستے تھے تو کہاں جاتے تھے پتہ ہے؟ علی رضی اللہ عنہ مشکل میں پھنسے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ علی رضی اللہ عنہ کا اختلاف چچا عباس سے ہوا تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس گئے۔ علی رضی اللہ عنہ مشکلات سے دوچار ہوئے تو کوفہ والوں سے کہنے لگے کوفہ کے لوگوں میں تم سے تنگ آ گیا ہوں، مجھے معاویہ رضی اللہ عنہ اپنا ایک سپاہی دے دے اور 10 کوفی لے لے، میں یہ سودا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں کوفیوں، عراقیوں سے بالکل ہی پزلڈ ہو چکا ہوں اور
غداروں کو دائیں سے بائیں لے جاتے اور کوفہ کے غدار بائیں سے دائیں بھاگتے۔ علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ لوگ اپنے حاکم سے ڈرتے ہیں لیکن میں اپنی رعیت سے ڈرتا ہوں۔ یہ کوفہ کے غدار لوگ تھے، غدار، مشکل میں حیدر کرار، اور کوفہ کے غداروں کی تلوار گردن حیدر کرار کی۔ کوفہ کی مسجد کے سامنے علی مرتضی حیدر کرار رضی اللہ عنہ کی گردن شیعہ، رافضی، سبائی، مجوسی، خارجی، ناصبی نے، عراقی نے تن سے جدا کر دیا۔ علی رضی اللہ عنہ اپنی مدد نہ کر سکے، اپنی اولاد کی حفاظت نہ کر سکے، اپنی حکومت کو نہ بچا سکے، اور شیعہ کے غداروں کے ہاتھوں، عبد الرحمن بن ملجم کے ہاتھوں قتل کر دیے گئے۔ رافضیوں، تم اس قسم کے جملے کریٹ کرتے رہو گے لیکن توحید کے علمبردار تمہیں ناکوں چنا چبواتے رہیں گے، اس لیے کہ رب کا قرآن محفوظ ہے اور قرآن کا بیان، حدیث مصطفیٰ محفوظ ہے۔ تمہارے ان جھوٹے قصے اور کہانیوں سے دین اسلام چینج ہونے والا نہیں۔ تمہارے آباء و اجداد نے دین اسلام کو، دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹانے کی 1400 سال سے کوشش کر رہے ہیں، لیکن دین اسلام باقی ہے اور باقی رہے گا۔ توحید کے علمبردار زندہ ہیں اور قیامت کی صبح تک توحید کا پھریرا لہرانے والے زندہ رہیں گے۔ اللہ رب العالمین ان شرک کے ٹھیکیداروں، مردہ فروشوں، مردوں کی دہائی دینے والوں کے شر اور فتنے سے امت مسلمہ کو محفوظ رکھے۔ مسلمانوں، نوجوانوں، یہ مردہ پرستی اسلام میں نہیں بلکہ الحی القیوم رب کائنات ہے، وہی تمام کی مشکلوں کو دور کرنے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی کسی کی مشکل نہیں دور کر سکتا ہے۔ جو مقبور ہو جائے، جو مدفون ہو جائے، جو مقتول ہو جائے، جو تلوار کے نیچے کٹ کر دو ٹکڑے ہو جائے، وہ کبھی بھی مشکل کشا، حاجت روا نہیں ہو سکتا ہے، اور نہ ہی ایسے مقتول کو، ایسے مقبور کو اور ایسے مدفون کو کوئی اللہ والا، کوئی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار ہرگز نہیں پکارے گا۔ یہ غدار لوگوں کا طریقہ تو ہو سکتا ہے، بے وفا کا طریقہ تو ہو سکتا ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفاداروں کا طریقہ مردہ پرستی نہیں، ہڈی فروشی نہیں، اور نہ ہی آل بیت کا یہ طریقہ تھا۔ ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین۔ مردود رافضیوں، تم ایک حوالہ پیش کرو، علی رضی اللہ عنہ کے خطبات موجود ہیں، دیکھو جب بھی انہوں نے دعوت دی تو یہی کہا اللہ واحد کو پکارو، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ لا شریک ہے، وہی حاجت روا ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی مشکلوں کو دور کرنے والا ہے، وہی مصائب و آلام کو دور کرنے والا ہے۔ رب کائنات کے در سے نہ دور ہونا بلکہ اللہ رب العالمین کے در کو تھامے رکھنا، توحید کو لازم پکڑو، توحید ہی پیغام ہے، توحید ہی پیغام ہے۔